بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ دیکھنے اور سننے والوں سب بھائیوں کو میرا سلام۔ پاکستان کے چند گھنٹے، نیا دن شروع ہو چکا ہے جی۔ اس وقت رات تقریباً 1-1:30 بج چکا ہے جی جس وقت ویڈیو کر رہا ہوں۔ آنے والے چند گھنٹے کل کے دن کے پاکستان کے آنے والے مستقبل کا فیصلہ کریں گے جی۔ کیا پاکستان کے اندر آئین ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر نظام عدل کا دفاع ہوگا؟ پاکستان کے اداروں کا تحفظ ہوگا؟ پاکستان کے ادارے کسی کی خواہشات، کسی کی مرضی کے مطابق پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے؟ پاکستان کا آئین 1973 کا آئین کیا اس کو مقام ملے گا، یا چند اشخاص اپنے ذاتی مفادات کی خاطر قبضہ گروپ اپنا کو فیصلہ کرتا؟ بات بڑی گہری اور سوچنے والی بات اس وقت شروع ہو چکی ہے جی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا نظام کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا آئین کس جگہ پہ اس وقت کھڑا ہے، اور چند لوگ قبضہ مافیا پاکستان کو کس طرح کھلونا بنا کر اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے جی۔ جو آج میں نے حالات و واقعات سنے ہیں، جو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا، مجبوری، لیکن اس میں چند ایک چیدہ باتیں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ اندازہ لگانا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جناب، سب سے پہلے بات ان کی کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مین وہ لیڈروں میں سے ہیں جو عمران خان صاحب پر اپنی ہر طرح جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جس طرح مراد سعید چند ایک لوگ ہیں، اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جی۔ ان کے خلاف ذرائع کے مطابق کوئی ایلیگیشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے سیشن کورٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں رابطہ کیا، مگر میں پھر کہتا ہوں جی مگر وہ گرفتار ہو گئے جی۔ سیشن کورٹ، معزز سیشن کورٹ کے جج صاحب جناب، انہوں نے ان کی بیل بیفور اریسٹ ضمانت، جو جس کو کہتے ہیں عبوری ضمانت، وہ منظور بھی کر لی، لیکن ڈی پی او صاحب نے کہا جی کہ میں ہر صورت علی امین گنڈا صاحب کو گرفتار کروں گا جی۔ جج صاحب نے کہا جی کہ میں نے ان کو راہداری ضمانت دے دی ہے، اس کے بعد آپ کیسے گرفتار کر سکتے؟ اگر آپ میرے حکم کی حکم عدولی کریں گے تو آپ پر پھر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی توہین عدالت ہوگی، ہو جائے، میں نے ہر صورت گرفتار کرنا جی۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے وکلا جو ہیں، انہوں نے جو ڈی جی خان کے اندر بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا، وہاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر پولیس نے ذرائع کے مطابق وکلا کو اندر جانے نہیں دیا گیا، اور معزز عدلیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے گرفتاری اپنی دے دی۔ گرفتاری دینے کے بعد اب وہ کہاں پر ہیں، کیسے باہر آئیں گے، کیا ہوگا؟ کیا شہباز گل والا سلوک ہوگا، اعظم سواتی والا سلوک ہوگا، یا کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ گزشتہ دنوں کے اندر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، 3 دفعہ فائرنگ ہوئی جس وقت وہ لاہور سے واپس جا رہے تھے عمران خان صاحب کی ریلی کے بعد، جو لاہور میں ریلی نکالی گئی تھی۔ اس کے بعد ریلی کہہ رہا ہوں جی، جس دن معزز عدلیہ کے اندر میرا خیال پیشی تھی یا ریلی تھی، دونوں میں کنفرم میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں جی، لیکن دونوں میں سے ایک دن تھا جی جس دن وہ واپس جا رہے تھے، اور پھر رات کو ان کے گارڈ جو ہیں وہ پہلے زخمی ہوئے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ گارڈ، 1-2 گارڈ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی کے ٹائر بھی پھٹے۔ اسی طرح ایک منصور علی یا کیا نام تھے، وہ چیئرمین تھے وہاں پہ اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔
ان کو راکٹ لانچر کے ذریعے اڑایا گیا تھا ان کی گاڑی کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا ہم آئین اور قانون کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا جبر اور تشدد کا راج کر کے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جی۔ جو کچھ ڈی پی او صاحب نے کہا جی ان کو کیا پریشر ہوگا، کیا مجبوری ہوگی، لیکن اس بات کو اگر غور سے سوچا جائے، عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اس پر اپنا شدید رد عمل بھی ظاہر کیا، لیکن بات کرنے والی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، علی امین گنڈاپور کی وجہ سے کس کی سیاست دفن ہوئی؟ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے کون اسمبلی سے باہر گیا؟ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے سیاسی نقصان کس کو سب سے زیادہ ہوا؟ علی امین گنڈاپور مسلم لیگ کی آنکھ میں شاید اتنا نہ رڑکتا ہو جتنا پی ڈی ایم کی آنکھ میں رڑکتا۔ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل ہیں، جن جماعتوں کا ادھر تعلق ہے، بس اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا جی۔ باقی اگر کسی وقت انکوائری ہوگی تو بات ساری کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ڈی پی او صاحب پر پریشر کس کا تھا۔ اچھا، ان آدمیوں سے پوچھا جائے گا ان پر پریشر کس کا تھا، تو بات ساری آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ 4 تاریخ کو ایک قرارداد پاس کی گئی جی۔ یہ قرارداد اس وجہ سے پاس کی گئی تھی جس وقت معزز سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تھی اس پر وہ یہ کیس ہوا تھا، 100 موٹو نہیں ہوا تھا۔ میں دوبارہ پھر ذکر کر رہا ہوں جی، پہلے بھی میں نے بتایا کہ 100 موٹو پہلے لیا گیا تھا الیکشن کمیشن پر۔ یہ جو فیصلہ آیا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن صاحب نے اپنے آئینی حدود و قواعد سے تجاوز کیا اس کی وجہ سے، تو اس پر معزز سپریم کورٹ نے جناب فیصلہ دیا، اور فیصلہ دینے کے بعد انہوں نے پابند کر دیا کہ 14 مئی کو پاکستان میں 2 صوبوں کے اندر، یعنی پنجاب کا اسپیشلی انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی وہ 1-2 دن کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی بھی وہ رابطہ کر لیا ہے معزز سپریم کورٹ سے، اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے گا۔ تو جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے تماشا دیکھا کہ مطلب کہ سپریم کورٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں کون سے کردار کدھر تھے، کیا تھے، یہ چیف جسٹس صاحب کو سارا معلوم ہو گیا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے چلی۔ یعنی 97 والا کو کرنے کی کوشش کی گئی معزز سپریم کورٹ کے اوپر، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑے ٹھنڈے دماغ اور یعنی دور اندیشی کے ساتھ اس فیصلے کو ہینڈل کیا۔ تمام معزز جج صاحبان جو 15 یا 17 جج ہیں اس وقت، اس میں کتنے حاضر ہیں، کتنے چھٹی پر ہیں، یا کتنی ویکینسیاں خالی ہیں، جتنے موجود تھے ان سے رابطہ کیا گاہے بگاہے۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عطر من اللہ صاحب، دیگر جسٹس امین الدین صاحب، ان کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ کچھ اور جو جج صاحبان سے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، اور تمام چیزوں کا انہوں نے نچوڑ نکالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کھیل کسی طرف اور لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات و واقعات معاشی طور پر نظر آ رہے ہیں، سیاسی طور پر نظر آ رہے ہیں، اداروں کے حساب کتاب سے جو نظر آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر خارجہ پالیسی کے اوپر جو پاکستان کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے ریزرو وہ مائنس کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا جی، -4 کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو 1 سال پہلے پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 5.97 تھی، اور 1 سال کے بعد پاکستان کے اندر $16.5 ارب ختم ہو کر پاکستان مائنس میں چلا گیا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے آرڈر جاری کیے۔ جب آرڈر جاری ہو گیا تو اس کے بعد شور اٹھا، ہنگامہ اٹھا جی،
جو موجودہ حکومت تھی انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے جناب ایک جوائنٹ سیشن بلایا پارلیمنٹ کا، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کا۔ اس کے اندر جناب انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، وہ پیش تو ہو گئی، پھر اس کے اوپر جناب جب دستخط کرنے کی باری آئی تو ذرائع کے مطابق کورم بھی پورا نہیں تھا، 86 آدمی ہونے چاہیے تھے اس کورم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جو دستخط موجود آئے ہیں جی وہ آئے ہیں جی ذرائع کے مطابق وہ آئے 42 کے قریب آئے ہیں، یعنی لوگوں نے اس پر دستخط نہیں کی۔ پاکستان پیپل پارٹی وہ بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے، باقی جماعتیں جو تھی دوسری MQM اور دوسری جماعتیں جو تھیں انہوں نے دستخط کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کی۔ اب کس نے کیے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جناب رابطہ کیا ہے، ایک آئین کے تحت یہ منٹس اور یہ تفصیل جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے اوپر دستخط کس نے کیے، یہ آئینی حقوق حاصل ہے شہری کو بھی کہ وہ لے سکتا ہے جی، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ایک عام شہری کی حیثیت سے۔ تو اب وہ نہ جانے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اگر وہ دیں گے تو پھر اس کا آگے کیا حل ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے جی کہ جس وقت یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب اس اجلاس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے سیکورٹی کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے یہی وہاں پہ ڈسکس ہو KPK کے پنجاب کی صورتحال، لیکن جو بات ذرائع کے مطابق کوٹ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو یہ الیکشن والا ماحول یا عدلیہ کا جو فیصلہ آیا یا پاکستان کے وزارت خزانہ کو جو آرڈر جاری کی گئے ہیں اس کے متعلق مطلب کہ مشورہ کیا جائے گا۔ اب عسکری ادارے کیا پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے یا موجودہ جو ایک قابض گروپ ہے جی جو آ کر قبضہ کر گیا پاکستان کی قومی اسمبلی کے اوپر، ان کو دفاع کریں گے؟ گو کہ یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، اپنے اپنے حلقے سے جیت کے آئے ہیں، لیکن جس طریقے سے آئے ہیں وہ قبضہ کرنے والی بات ہی۔ اب یہ ایک علیحدہ کھیل ہے، علیحدہ جس کو رجیم چینج آپریشن کا نام کہنے کو کہا جاتا ہے جی، اس رجیم چینج آپریشن کے تحت اس کے اندر بہت سارے کردار شامل تھے۔ کون تھا؟ انٹرنیشنل، نیشنل، اور یہ سارے سیاستدان، باضمیر افراد، یہ سارے مل ملا کے اس کے بعد 13 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک بس کے اندر دھکیلنا، بس کو جا کے خود کش بمبار کی طرح ٹکرانا، اسمبلی پر قبضہ کرنا، یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ مارد وجود میں آئی تھی۔ بہرحال کہ جی اب صبح واضح صورتحال پتہ چلے گی جی، کیا پاکستان کا آئین، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی آنے والی سمت، پاکستان کا خارجہ محاذ پر کیا بیہیویئر ہوگا، پاکستان کس طرف جائے گا، پاکستان کے معاملات کیسے ہینڈل کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں کل آپ کو اس وقت کلیئر ہو جائیں گی جب اجلاس ختم ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کا اعلامیہ جاری نہ کیا جائے، اس کو ہڈن رکھا جائے، لیکن جو باتیں اندر ہوں گی وہ آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہوئی پہنچیں گی، کچھ نہ کچھ پہنچیں گی، کچھ غائب ہو جائیں گی رستے میں، کچھ چیزوں کو دبا دیا جائے گا۔ لیکن فیس ریڈنگ جس وقت میٹنگ ختم ہوگی اس وقت جو فیس ریڈنگ ہوگی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میسج کنوے کیا گیا، کیا پاکستان کا آئین مقدم، پاکستان کے ادارے مقدم، یا پاکستان کے یہ 3-4 خاندان، موروثی خاندان مقدم ہیں جن کو بچانے کے لیے ہر چیز داؤ پر لگائی جا رہی ہے۔ معزز عدلیہ کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ جو قرارداد پیش کی گئی، اب یہ آپ کو جیسے پتا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس پہنچی تھی اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب 14 سے 21 دن تک اس کو سسٹین کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ واپس آئے گی، پھر اس کے بعد یہ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران مل کر اس کو پاس کریں گے، پھر یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت لازم ہے۔ اب 2/3 اکثریت کی پوزیشن یہ ہے کہ 172 یہ لوگ ہیں، جس میں سے ذرائع کے مطابق 42 لوگوں نے دستخط کیے، باقی
پاکستان کے باقی جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے. رضا ربانی صاحب سے بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ موجودہ حکومت کے جو کچھ کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو رضا ربانی صاحب نے بغیر کوئی جواب دیے، کیوں وہ بھی اعظم تارڑ صاحب کی طرح بار بار آئین کی بک کو ایسے اوپر لہرا کر سینٹ کے اندر کافی دیر سے سینیٹر چلے آ رہے ہیں نا جی پاکستان پیپل پارٹی کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں آئین کو دیکھ کر دکھی ہو رہا ہوں، میں آئین کے دفاع کے لیے یہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سی اس وقت انہوں نے کہا جی کہ میں آج ووٹ تو دے رہا ہوں پارٹی پالیسی کے تحت لیکن میرے آنسو نکل رہے ہیں. لیکن آج نہ آنسو نکلے نہ کوئی اور بات ہوئی، خاموشی، اور جیسے بندہ امتحان میں فیل ہونے کے بعد سر جھکا کر ماں باپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس طرح وہ صحافیوں کے درمیان سے گزرتے گئے اور سوالوں کا جواب نہیں دیا. اب صدر پاکستان صاحب نے یہاں پر ایک کام جو اچھا کام کیا وہ یہ کیا جی کہ انہوں نے ریفر کر دیا جی یہ معزز سپریم کورٹ کی طرف آرٹیکل 186 یا 84 کے تحت کہ کیا اس کی تشریح کی جائے، کیا یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیوں انہوں نے کہا جی کہ سپریم جو آج جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں اس کے اندر یہ انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی پارلیمنٹ کے معاملات میں کوئی بھی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ آزاد ہے. یعنی معزز سپریم کورٹ ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، ہم معزز سپریم کورٹ کے اندر دخل دے سکتے ہیں. ہماری پاور زیادہ ہے، معزز سپریم کورٹ کی پاور کم ہے. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کل والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا اگر طاقت پیچھے بحال رہی، پیچھے کمر پر ہاتھ رہا، پھر یہ ڈٹ جائیں گے، پھر الیکشن نہ اکتوبر میں ہوں گے نہ اگلے اکتوبر میں ہوں گے، پھر شاید الیکشن ہوں ہی نہ جی. جب تک ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی زندگیاں، شاید پھر پاکستان انہی لوگوں کے ساتھ چلے گا جو کیوں پھر طاقت ان کے پاس بہت زیادہ آ جائے گی نا جی. اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر باقی لوگ تو نہیں رہیں گے، کچھ مہنگائی سے مر جائیں گے، کچھ جبر تشدد سے مر جائیں گے، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو جبر تشدد، ارشد شریف، یہ سارا نظام آپ کے سامنے پھر پیش ہوتا ہوا مزید تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر پاکستان کے ادارے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم آئین اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر ان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آئے گی. پھر ان کو بیانیے کی تلاش میں وہ بیانیہ پھر یہ ڈھونڈیں گے کہ معزز عدلیہ نے شب خون مارا. حالانکہ جب اب یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے آج دی ہے نا جی کہ جو ایک معزز پاکستان کے وزیر ہیں، بڑے طاقتور وزیر ہیں جی، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ معزز عدلیہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بات آپ کو اگر میری بات پہ ذرا ادھر رکیں، قاسم سوری صاحب نے پارلیمنٹ کے ہی ممبر تھے، اسی قومی اسمبلی کے وہ ڈپٹی سپیکر تھے، انہوں نے رولنگ جو رول آؤٹ کی تھی جس کے اوپر پریزنر وینز بھی آئی تھی. جناب اسد کیسر صاحب کو پریشان بھی کیا گیا، عمران خان صاحب کے گھر آفس کے باہر پولیس بھی گئی، رینجر بھی گئی، پریزنر وین بھی گئی، بختربان گاڑیاں بھی گئیں، یہ سارا کچھ گیا. اس وقت آئین مقدم ہو گیا پارلیمنٹ میں، اس وقت سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی تھی. آج انہوں نے اس غلطی کا ازالہ کیا جو اس وقت غلطی ہوئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، تو انہوں نے جو حق، سچ اور آئین کا فیصلہ تھا وہ سنانے کی کوشش کی، جس کے اوپر جناب یہ سیخ پا ہو گئے ہیں. اس پر فواد چودھری صاحب نے اپنا رد عمل دیا اور پاکستان تحریک شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا رد عمل دیا. اور اس کے علاوہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی کوئی وقت اور اہمیت تو نہیں ہے، لیکن ڈنڈے کے ساتھ یا پاکستان کے اندر 97 والا فارمولہ کر کے اس کے تحت کچھ آگے مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ الیکشن نہ ہو. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے کیا پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے یا
3 یا 4 خاندانوں کی فرمائش پر 22 کروڑ عوام کے ارمانوں کا قتل کیا جائے گا، مہنگائی سے مارا جائے گا، ووٹ روک کر مارا جائے گا، جیسے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ روکے گئے اسی طرح یہ کام ہوگا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے جی کہ جس وقت فیصلہ اپنے حق میں ہو تو وہ آئین بھی ہے، وہ قانون بھی ہے، وہ لاگو بھی کرنا ہے جی۔ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ پھر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر مداخلت بھی ہے، ہمارا ماننے کو دل بھی نہیں کرتا۔ جس طرح جناب میاں صاحب فرما رہے ہیں جی کہ پاکستان کے بیانیہ ان کا سنیں جی کہ پہلے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، شکر الحمدللہ اللہ کی طرف سے سارے کام ہوتے ہیں جی۔ پہلے بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان نے IMF کی وجہ سے ملک پاکستان کو تباہ کر دیا، یہ جو مہنگائی ہے جی IMF کی وجہ سے، جو معاہدہ عمران خان نے کیا اس کی وجہ سے ہوا۔ پھر وہ گھڑی والا معاملہ شروع ہوا تو اس کی وجہ سے پھر معاملات ہوئے، پھر کئی گھروں کے گھڑیاں نکلے آئیں تو اس کے اوپر پھر خاموشی اختیار کی۔ پھر فارن فنڈنگ والا کیس تھا وہ فارغ ہوا۔ پھر ابھی بہت ساری جی یہ جو چیزیں ہیں معزز جناب ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے ان کو فارغ کیا گیا۔ آج جو مطلب کہ نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو گزشتہ رات آئی ہے، یعنی اس 24 گھنٹے کے دوران جو گزر چکے ہیں، کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ یہ فیصلہ بنا جی معزز 3 رکنی بینچ کا۔ اب اس پر آپ خوش ہو لیں، اس پر آپ افسوس کر لیں، کہاں عمران خان، کہاں IMF، کہاں فیصلہ۔ اب ڈالر بڑا جی 100 روپیہ، اس وقت معزز عدلیہ کا تو فیصلہ نہیں آیا تھا۔ جس دن عمران خان کے خلاف معزز عدلیہ سے فیصلہ آیا تھا ڈالر 178 روپے کا تھا، پیٹرول 145 روپے 150 روپے تھا، ڈیزل 145 روپے تھا، بجلی تقریباً 16 روپے یونٹ تھی جو اس وقت بڑھ کر ٹیکس ڈال کر 52 روپے تک قریب پہنچ چکی ہے۔ دالیں، چاول، آٹا جو اس وقت 50 روپے کلو تھا اب جناب 160 روپے کلو نہیں مل رہا۔ انڈے اس وقت 130 روپے درجن تھے، آج 230 روپے میں نہیں مل رہے۔ اسی طرح گھڑی والا وہ بیانیہ بنایا گیا۔ پھر اب ایک مولانا صاحب ہیں، وہ میں کل اس پر ویڈیو پہ بات کروں گا، ابھی نہیں کرتے۔ بہرحال کہ جی مقصد یہ ہے کہ اب اداروں کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان، آئین پاکستان، اداروں کی عزت وہ محفوظ رکھنی ہے یا ان لوگوں کی عزت محفوظ رکھنی جس سے پاکستان کے ادارے، پاکستان کا خارجہ نظام، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کے سب ادارے، ان کا عزت اور وقار یا جو معیار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے دھڑام ہو جائے گا اگر ان کی عزت رکھی گئی۔ اگر اداروں کی عزت رکھی گئی، ان کو تھوڑی دیر بریک لگوائی گئی، ان کو کہیں کہ الیکشن لڑیں، جو جیتا جائے گا وہ آ جائے، تو پھر تو بات کوئی بن سکتی ہے جی، ورنہ پھر کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے جی۔ اگر کمر پر ہاتھ رہا تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے، اگر کمر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔